علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کا میں معتقد نہ بنتا جب سے یہ خلیفہ مجاز بنے اور بیعت کا کام شروع کیا، اس دن سے میں ان کا معتقد ہوا۔ جب یہ ہر مسلک کے لوگوں کے لیے حق نواز جھنگوی کی للکار تھے، ان کی طرح للکارتے تھے، تو اس وقت دوری پیدا ہوتی، نفرت پیدا ہوتی تھی۔ اب جب اللہ کے ولی بنے اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، بہت مزاج ٹھنڈا، بہت اعلیٰ مزاج۔ کافی تقاریر میں نے سنا کہ ہم رہنے والے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے۔ تو اسی لیے میں نے ان کی بات دیکھ کر کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق بھی جوڑتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کا ہمدردانہ والہانہ محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہر شخص، ہر نبی کا امتی جنت میں جانے والا بن جائے۔ ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ ایک خناس ہے اور ایک شیطان ہے۔ میں غیر مقلد کو شیطان تو نہیں کہتا، لیکن خناس ضرور کہوں گا، تاکہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ کافی میں نے ایسی باتیں سنی ہیں۔ پہلے تو ایسی بات کر جاتے کہ بیان کرتے کرتے کسی نے کہا کہ جی کہ بات بات پر علماء کو دعا منگواتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، عوام الناس میں سے لوگ کہتے ہیں آمین آمین۔ تو مجلس میں لوگوں کو ڈانٹنے لگے کہ ہم آہستہ آمین کے قائل ہیں، اللہ آہستہ بھی سن لیتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ مسلکی تعصب تھا، کیونکہ مد مقابل اہل حدیث تھے، بیانوں میں ٹکراؤ کرتے، بات کا جواب دیتے، تو اس بات پر جو ہے تکرار کرتے کہ ہم آمین آہستہ کے قائل ہیں۔ اب دیکھیں کہ دعا میں اگر مقتدی بیٹھے ہیں نماز کے بعد تو آمین آمین اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں، تو اس پر بھی انہوں نے ڈانٹا۔ لیکن آج ان کی کیفیت ایسی ہے کہ احمد سعید ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کی کمی کوتاہیاں معاف فرمائے، میرا بھی پتہ نہیں میں کسی پر فتویٰ کیوں لگاؤں، اللہ بخشنے والا ہے۔ توبہ کر کے مرا ہو جیل سے تو مجھے نہیں معلوم، میں خواہ اللہ کی جنت کو محدود کرتا پھروں۔ ان کے بارے میں کہا کہ تو قرآن ہی صحیح نہیں پڑھتا، میراثیوں کی طرح پڑھتا ہے، یہ اب کی بات ہے۔ اور کہا کہ تو ڈانٹتا پھرتا ہے کہ کھتی چمار چانڈ یہ ستا پہ، کھتی چمار وائی کو کھتی چمار۔ کہتے ہیں کہ ہم ڈانٹتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب بندہ دنیا کے اوجھل میں، دنیا کے فسادات میں پھرتا ہے تو بندے کی آنکھ 12 پہ سوئی ہوتی ہے، وہ بالکل فٹ ہوتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ جہاں چین نہ ملے تو وہاں نیند کیسے آئے؟ ایک بندے کو کہہ دیا جائے کہ کل تجھے پھانسی ہوگی، اسے نیند تو نہیں آئے گی۔ تو کہا کہ یہ جو دین کی محافل ہیں یہ ماں کی گود کی طرح ہے۔ اب یہ بیان مجھے جو چیزیں متاثر کرنے والی ہیں
اللہ پاک مزید مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ دین کی محافل ماں کی گود کی طرح ہے، بچہ جیسے کرکٹ گلی ڈنڈا کھیلتا ہے وہاں نیند نہیں آتی، ماں کی گود میں آتے ہی سر رکھتا ہے نیند آ جاتی ہے۔ تو پھر ایک کام ہم ضرور کرتے ہیں، ماں جیسے کہتی ہے کہ بیٹا دودھ کا گلاس پی لے بعد میں سوتے رہنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو تو بعد میں سوتے رہنا، ہم ڈانٹتے نہیں۔ مقصد کہنے کا ایسی ہزاروں مثالیں ہیں میں دے سکتا ہوں، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بول بھی نہیں پا رہا، لیکن یہ تو محبت ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ عوام الناس قابل رحم ہے، عوام الناس قابل رحم ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم امت پر شفیق رحیم مشفق تھے، اسی طرح العلماء ورثۃ الانبیاء کو بھی چاہیے کہ مشفق بنے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے وارث ہیں تو حقیقی دین کے وارث بن کے دکھائیں، عوام الناس کو جہنم کی طرف نہ دھکیلیں، نسل کی تعصب میں نہ بانٹیں۔ لوگ پریشان ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، داڑیاں ہیں، بڑے تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ایک دوسرے کو مشرک گستاخ۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، اخلاق تو ایسے تھے کہ کافر کی بیٹی کو دوپٹہ، کافر کی بیٹی کو کملی مبارک اوڑھ دی، کہا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ میری درد مندانہ اپیل ہے کہ عوام الناس قابل رشک ہے، ان کا قصور نہیں، ان کا قصور نہیں۔ میرے مولانا عبد المنان عصری صاحب حفظہ اللہ تعالی بیمار ہیں، ان کے لیے میرے کزن بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کی مشکلات حل فرمائے، اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس بے قصور ہے، ہم علماء کا قصور ہے، ہم جو بتاتے ہیں، ہمارے معتقد ہیں لوگ، ہم جو پڑھتے ہیں، جو کرتے ہیں، ہمارے جو فعل افعال ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث پڑھتے ہیں، اسی کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں، یہ چلتے پھرتے جو ہیں ہمارے لیے قرآن و سنت کے مینارے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں لوگ، ہمیں فالو کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو ہاتھ سے پکڑ کر محبت سے جنت میں لے جانے والے بنے، جہنم میں نہ دھکیلیں۔ پہلے جہنم کو علماء جو ہیں ان کو ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ عوام الناس بیچاری، بریلی علماءتی عوام الناس ہو، علماء دیوبند کی عوام الناس ہو، علماء اہل حدیث کی عوام الناس ہو، حتیٰ کہ اہل تشیع کی عوام الناس ہو۔ میں نے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تم دعوے دار ہو اہل بیت اطہار کے، کیا اہل بیت اطہار پردہ نہیں کرتے تھے؟ تمہاری عورتیں محافل میں، مجلس میں جاتی ہیں تو کہاں پردہ کرتی ہیں؟ نہ وضو کیا ہوتا ہے، نہ کچھ۔ میرے منہ پر ہاتھ دینے لگا،
کہا کہ حقیقی وارث اہل بیت اطہار کے تم لوگ ہو، ہم نہیں، ہم تو صرف چھوٹے دعوے دار ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر کسی کو محبت دی جائے تو محبت میں قریب ہوتا ہے، نفرت دی جائے تو دور ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔